بدعت حسنہ ہے، اچھا عمل اچھی نیت کے ساتھ، اچھی سوچ کے ساتھ، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے تو اسے نہیں کیا نا، تو خیر ہے اگر ہم اسے نیکی کے نام پہ کر لیں، جیسے وہ پھر مثال بھی دی جاتی ہے، جیسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجماع کیا تھا تراویح کے لیے، اور پھر اس کے بعد جو جملے بولے تھے تو اس کو دلیل بنا کے یہ بات کی جاتی ہے، تو اس پہ ذرا آپ بتا دیجیے کیا مناسب ہے؟ دیکھو جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر تقریر، ہر درس، ہر واعظ، خطبے سے پہلے جو خطبہ پڑھتے تھے تو اس میں یہ بات تھی کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی۔ بالکل ٹھیک، یہ جناب محمد رسول اللہ کا خطبہ ہے، اور یہ آپ ہر تقریر، ہر واعظ سے پہلی تو بات یہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بدعت ہر قسم کی جو ہے نا وہ گمراہی ہے اور منع ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بدعت کہتے کس کو ہے؟ ٹھیک ہے، تو شریعت کے اندر نا ہر بات کے یعنی کہ ایک تو لغوی معنی ہوتا ہے نا، ایک شرعی معنی ہوتا ہے۔ مثلا صوم ہے، روزہ، صوم کا ایک لغوی معنی ہے خاموشی اختیار کرنا، لیکن شریعت میں یہ ہے کہ الامساک عن الاکل والشرب والجماع من طلوع الفجر الى غروب الشمس، یعنی کھانے پینے جماع سے رکنا طلوع فجر سے لے کے غروب شمس تک، یہ شرعی معنی ہے۔ یہ شرعی معنی ہو۔ تو بدعت کی جو ایک لغوی معنی ہے، ایک اصطلاحی معنی ہے۔ ٹھیک ہے، ہر وہ کام جو قرآن حدیث سے نہیں ثابت، جیسے شیخ صاحب نے فرمایا کہ ضرورت کے باوجود نہیں کیا، جی بالکل صحیح، اور ثابت نہیں ہے، اس کو ثواب سمجھ کے کرنا، یہ ہے بدعت۔ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ طے ہو جائے نا کہ بدعت کون سی ہے جو جس کو اسلام وہ منع کر رہا ہے، ایک بات۔ اور یہی وجہ ہے کہ سارے جتنے اماں نے، سارے محدثین نے، سارا یہ اس پہ بدعت پہ مذمت پہ سارا وہ کتابیں بھی موجود ہیں۔ جی بالکل ٹھیک، اچھا، پھر یہ جو ہے نا، یہی وجہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو آدمی سمجھتے ہوئے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا جی، اور اس کو وہ کرتا ہے ثواب سمجھ کے، تو اس کا یہ عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ محمد رسول اللہ نے خیانت کی استغفر صلی اللہ علیہ اللہ، وسلم، جی کیونکہ دین مکمل ہے، اور مکمل کا مطلب اس میں کوئی چیز نہ داخل ہو سکے نہ لگ سکے۔ تو یہ تو بات یہ طے ہو گئی۔ اب ہوا یہ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا قیام کیا، جس کو قیام رمضان بھی کہتے ہیں، اس کو ہم تراویح کہتے ہیں، قیام اللیل تو کیا۔ مسجد نبوی کے اندر حجرہ بالکل پاس تھا، تو آپ وہاں کرتے مسجد کے اندر نماز، تو جو وہاں صحابہ کرام موجود تھے تو وہ پیچھے کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھی۔ صبح انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ رات تو بڑی بات ہوئی، ہمیں تو یہ شرف حاصل، چلو اور آ گئے، دوسرے دن، تیسرے دن اور آ گئے، کافی، تو تیسرے جب اور چوتھے دن تو مسجد بھر گئی۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں آئے، وہ آپ نے چٹائی گول کر کے نا ایسا وہ کمرہ سا بنایا ہوا تھا، تو ایسے وہ کرتے رہے، بھی شاید آپ کو پتہ نہیں چلا تھا، آپ سنتا نہیں آئے۔ صبح فرمایا کہ مجھے سب پتہ چل رہا تھا، تو میں اس لیے نہیں آیا کہ تم پر فرض نہ کر دیا۔ بالکل ٹھیک، تو ابوبکر صدیق آپ کی وفات کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ کا دور ہے 2 سال 4 ماہ، آپ کو پتہ ہے بڑا ہنگامی دور ہے، مرتد کھڑے ہو گئے، جھوٹے نبی، یہ سارا۔ پھر حضرت عمر فاروق کا دور آیا اس طرح، جی، تو وہ حضرت عمر فاروق ایک دن نکلے تو مسجد نبی میں دیکھا کہ لوگ اس وہاں نماز پڑھ رہے ہیں اور مختلف جماعتیں ہو رہی ہیں، کئی 4 ایک ہی مسجد ہے اس جی میں؟ جی مسجد ایک پہ بالکل، ہاں، تو گروہ، ہاں، ٹولے، کوئی وہاں کوئی وہاں کوئی وہاں، تو دیکھا بڑے حیران ہوئے۔ کہنے لگے پہلی بات تو یہ کہ یہ وقت جو یہاں یہ نماز، لازمی بات ہے عشاء تو ہو چکی تھی، بالکل ٹھیک، رات کا قیام تھا، تو یہ جو وقت ہے نا اس میں سونا بہتر ہے اور پچھلی رات یہ عبادت بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، پھر دوسری بات ہے کہ فرض نماز تو مسجد میں ہے، اور حدیث سے فرمایا کہ سنت نوافل جو ہے نا گھر میں افضل ہے، بالکل ٹھیک، گھر میں ہے۔ اگر آپ لوگ مسجد میں آ ہی گئے ہیں تو پھر یہ تو اسلام کے مزاج کے خلاف ہے، یہ جو ہے نا ایک ہی 4 دیواری میں اتنا تفرق، دیکھو نا کہ اذان ہو جائے تو آپ مسجد سے نہ نکلیں، تو ہدایات کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ تو انہوں نے پھر صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اے میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جو مسجد میں آئیں تو ایک جماعت، تو سب نے اتفاق کیا۔ تو اس کے بعد جو ہے نا تو حضرت طبیب بن کعب کو رضی اللہ تعالیٰ مقرر کیا قاری کے طور پر، اور طبیب داری کو سامع کے طور پر، تو یہ نظام شروع ہوا۔ دوسرے دن وہاں سے گزرے تو دیکھا تو کہا نعمت البدع، اس کا معنی بنے گا بڑا اچھا کام ہے یہ نیا،
اب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بدعت نہیں ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، رسول اللہ کا عمل موجود ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قیام رمضان کا ثابت ہے، باجماعت ثابت، رمضان میں ثابت ہے، عشاء کے بعد ثابت ہے، با جماعت ثابت ہے، ایک بات کہ 3 دن آگے نہیں، اور آگے وجہ بیان کر دی کہ یہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ کہیں میں اس لیے نہیں آیا کہیں تو پر یہ فرض نہ کر دی، بالکل صحیح، چونکہ رسول صاحب جب وفات پا گئے چلے گئے تو یہ خدشہ نہیں رہا کہ جبریل آئے گا اور آگے اور کا یہ کہے گا، تو اب چونکہ وہ تو چیز نہیں تھی تو وہی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دور تھی اور اس وجہ سے وہ چھوڑ دی گئی تھی، اس کو چونکہ نئے سرے سے کیا تو یہاں لغوی معنی ہے بدعت کا، ورنہ وہ جو رسول اللہ نے کہا نا سسم کلو بدعت، کیسے ہو سکتا ہے کہ عمر فاروق جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں کہیں کلو بدعت ضلالہ اور وہ بدعت کرے؟ دراصل یہ کام پہلے موجود تھا، بدعت نہیں ہے، چونکہ اب مثلا ایک میں اس کی مثال دیتا ہوں، یہ جو ہے نا راستہ بنانا ٹھیک ہے، حدیث سے ثابت ہے، جیسے کہ ایمان کی نشانی ہے راستہ بنانا۔ اب جہاں پانی ہے، کیچڑ ہے، کچھ ایسا وہاں روڑے وغیرہ پڑے ہیں، ایک آدمی آ جاتا ہے کسی لے کے، او یار ادھر آؤ، اور تو بھی آ یار آ رہا، سر کرتا اب مٹی بار اٹھا آیا، ایک آدمی کہتا ہے تو نے یار بڑا اچھا نیا کام شروع کیا، یہ نیا نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پہلے سے موجود تھا، بس اسے اس نے اب جنہوں پنجابی کہتے ہیں نا آر کیتا ہے، یا اس نے یہ اب یہ ہے اصل بات، جیسے جہاد ہے مثلا، جہاد قرآن حدیث میں ثابت ہے بات، اب لوگ حافظ سعید صاحب کو متعلق کہتے ہیں کہ یار انہیں بڑا اچھا کام ہے بھائی شروع کیا، بھائی حافظ سعید صاحب نے شروع کیا ہے، یہ چیز پہلے سے موجود ہے۔